تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باہر گئی ہوں اور کسی نے جوس میں کچھ ملا کے پلا دیا ہو اور اس کا اثر 15-20 منٹ بعد ہوا اور اس نے پھر گھر چھوڑ دیا. دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم حتمی رائے تو نہیں اس معاملے میں دے سکتے کہ یہ ہے یا یہ پھر جو ہے وہ خود سوزی ہے, خود ہے یا یہ کیا ہے. اچھا, ان کے والد کو دیکھا وہ بڑے یعنی کہ نمازی پرہیزگار اور سنت رسول رکھی ہوئی تھی ان کے بھائیوں نے, چاچوؤں نے, تو بڑے غصے والے بھی لگ رہے تھے شکل سے. تو والد کی ناراضگی تھی, فائنینشیل کرائسس آگے, والد ایک رئیس آدمی ہے, فائنینشلی اسٹرانگ ہے, بھائی بھی, لیکن بیٹی جو ہے وہ پچھلے 8-10 مہینے سے جو ہے فائنینشلی کرائسس میں ڈوبی ہوئی تھی اور گھر والے بھی بالکل مدد نہیں کر رہے تھے. اور سنا ہے کہ کہیں سے پیسے ارینج کر کے 4 مہینے کا اکٹھا کرایہ اس لیے دے دیتی تھی کہ آگے پتہ نہیں دے سکوں کہ نہ دے سکوں. دیکھیں وہ جس طریقے سے اسٹرگلنگ سچویشن میں تھی وہ ہر کسی کو یہ کہتی تھی کہ میرے کیریئر کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا. ان کی دوست کا بھی جو میسج ہے یا انہوں نے آڈیو چلائی ہے, جو ان کی کوئی ڈیزائنر دوست ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کو وہ جب کعبے میں تھی وہاں پر جو ہے وہ حج کے دوران تو انہیں دعا کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے کیریئر کے لیے جو دعا کرنا. انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی, یہی کہا کہ میرے کیریئر کے لیے دعا کرنا. اٹس مین کہ وہ اپنے کیریئر کو لے کے بہت ایمبیشیس تھی اور وہ اسی کیریئر میں اپنا ایک نام اور پیسہ کمانا چاہتی تھی. لیکن میں آپ کو اس کیریئر کی حقیقت اور سچائی بتانے جا رہی ہوں. اس کیریئر کی جہاں ماڈلنگ, ایکٹنگ, اینکرنگ, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں, یہاں سے ہم لوگوں کو بہت پیسے ملتے ہیں. نہیں جی, یہاں سے چند لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. وہ چند لوگ جو صرف چلاکی سے اپنے آپ کو کیش کروانا جانتے ہیں. باقی جو عزت دار بندہ ہے, ریسپیکٹڈ بندہ ہے, ریپیوٹڈ بندہ ہے, وہ سلو سٹڈی ون دا ریس پر چلتا ہے اور اس کو اتنے پیسے نہیں دیے جاتے کہ وہ بہت جلدی اپنا مقام بنا سکے. وہ لوگ پیسے کماتے ہیں جو لوگ ضمیر فروش ہوں. ایگزیکٹلی, ضمیر فروش کی بات نہیں ہے, عزت پہ کمپرومائز کر لیں. دیکھیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس فیلڈ میں آ کے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس فیلڈ میں آ کے. آپ یہ, میں نہیں کہتی کہ ضمیر فروش ہے, میں نہیں کہتی عزت فروش ہے, میں بس یہ کہتی ہوں کہ انسان کا اگر ضمیر قائم ہے نا تو وہ سلو سٹڈی ون دا ریس پہ چلے گا. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, جو کمپرومائز کر جاتا ہے وہ تر جاتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ کمپرومائز کرنے کے بعد بھی ڈوب جاتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں, یہ لک بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس فیلڈ میں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آئے اور چھا گئے اور جو ہے وہ آپ کے, ایسے نہیں ہوتا. کمپرومائز نہیں کرتے, ضمیر پر بھی عزت پہ بھی ان کو وقت لگتا ہے, لیکن وہ اس لیول پہ بنتے ہیں کہ پھر ان کو کوئی گرا نہیں سکتا. دیکھیں میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ آہستہ چلیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں, کیونکہ میں نے خود اس فیلڈ میں رہ کے آہستہ چل کے اپنی منزل تک میں پہنچی ہوں. میں جانتی ہوں یہ کتنا مشکل ہے, میں جانتی ہوں یہ کتنا کرٹک ہے. میں ہر اس لمحے سے گزری ہوں, میں ہر اس لڑکی کی فیلنگ جانتی ہوں جو اس فیلڈ میں آ کر کام کرنا چاہتی ہے مگر اسے مختلف رویوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں ماہر نفسیات ہوں, دوسرے میں ایک اینکر پرسن ہوں, میڈیا کی فیلڈ سے بھی ریلیٹ ہوں اور ساتھ نفسیات کی فیلڈ سے بھی ریلیٹ ہوں. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایسی خاتون کا یا ایسی لڑکی کا اس فیلڈ میں جو ہے وہ کام کرنا کہ جو لوگوں کے رویوں کو بھی سمجھتی ہو اور ان سے بچ کے بھی چلتی ہو. اچھا, یہاں پہ بچ کے چلنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہر لڑکی نہیں کر سکتی. لڑکیوں کے پاس کیونکہ گھروں میں اتنا ان کو سپورٹ نہیں ہوتا, اتنا پیسہ نہیں ہوتا, انہیں خود ہی کما کے جو ہے وہ اپنے گھر کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ غلط کاموں کی طرف پڑ جاتی ہیں, بوائے فرینڈز بنا لیتی ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں کر کے بھی آپ کو بہت کچھ, لوگوں کو کچھ نہیں ملتا, میں آپ کو بتا دوں. اس لیے عزت پہ سمجھوتا نہ کریں.